آل محمد صلی اللہ محمد فاتحہ بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي له الفداء أما بعد فقد قالت بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعلموا أني فاطمة صلوات بر محمد وعلى آله حاضرین کرام، بزرگوں، میرے دوستوں، یہ سلسلہ مجالس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شہزادی کونین کی شہادت کی مناسبت سے برپا ہے، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی میں یہ شرف حاصل کر چکا ہوں، آپ کے درمیان تقریباً 2014 میں آ چکا ہوں، لہذا کوئی نیا نہیں ہوں، اور احساس غربت مجھے نہیں ہوتا۔ میں اپنے دوستوں سے اور اپنے جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں اس وقت۔ بزرگ تو بزرگ ہیں ہمارے، وہ سنتے ہی رہتے ہیں۔ دیکھیے، شہادت آج سے نہیں، جہاں جہاں شیعہ آباد ہیں، جہاں جہاں مومنین کرام ہیں، وہاں شہادت کی مجالس برپا ہوتی رہی ہیں۔ ادھر تقریباً کہا جا سکتا ہے 15-20 سال کے آس پاس ہمارے علماء، مراجع اور بزرگوں کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ موجودہ دور اور اس کے تقاضے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہوئے ہمیں شہزادی کی زندگی پر الگ سے خصوصیت کے ساتھ ایک دن نہیں بلکہ دونوں روایتوں کے مطابق تذکرہ اور ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ اس لیے فاطمیہ کے نام سے، ایام فاطمیہ کے نام سے آپ نے دیکھا کہ جگہ جگہ
مجالس برپا ہو رہی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ہے، آپ جب غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مراجع کا ہماری زندگی میں کتنا اہم کردار ہے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے شہزادی کے بہانے سے وہ باتیں جو سوسائٹی میں آنی چاہیے اور کم اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، چونکہ تنہا شہادت کے بارے میں ذکر کر کے مطمئن ہو جانا میں سمجھتا ہوں آپ بھی اس کو پسند نہ کرتے ہوں گے۔ جہاں کہیں دنیا میں آپ چلے جائیے، اگر کسی کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے تو اس کے پاس اسٹیج بھی ہے۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، اس کے پاس ڈائس بھی ہے، مائک بھی ہے، اور اگر پیسہ ہے تو کیا کہنا، آدھا دھند، اور نہ اس میں جائز ہے نہ ناجائز ہے، اپنی بات کسی صورت سے سوسائٹی میں، سماج میں، آج کی زبان میں دھماکہ کر دو۔ دھماکے کا مطلب یہی ہے کہ چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو، ذہنوں کو بھر دو۔ ذہنوں کو بھر دو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ذہن اس کے علاوہ کوئی چیز اور اپنے مغز میں، فکر میں ڈیزائن نہ کر سکے۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، جو ہم کہیں وہ آپ سوچیں، جو ہم بتائیں وہ جوان ایکسیپٹ کرے، جس طرف ہم لے جانا چاہیں اس طرف آپ جائیں، جو ماڈل ہم پیش کریں آپ یہ سمجھ کر کے کہ آج کی دنیا ماڈرنائز ہے، فیشنیبل ہے، اور ہم اگر اس کو قبول نہیں کریں گے تو کیا کہے جائیں گے؟ عقب ماندہ کہے جائیں گے، بیکورڈ کہے جائیں گے، پسماندہ کہے جائیں گے، عقل والے نہیں ہوں گے، بے فکر ہوں گے، انکلچرڈ ہوں گے۔ یہی سب تو سنتے ہیں نا الفاظ۔ میں جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، جو کالج میں پڑھتے ہیں، ان سے کہہ رہا ہوں جناب فاطمہ کی سیرت، ان کی شخصیت پہ مجھے پڑھنا ہے اور سن چکے ہیں، لیکن میں اپنے انداز سے جتنا مجھے آتا ہے، آتا واتا کچھ نہیں ہے، بس جو بزرگوں سنا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ تو دنیا نے ایک فکر کی، اس کے اوپر انہوں نے پیسہ خرچ کیا، اور پیسے کے ساتھ حکومت کی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور میڈیا کو قبضے میں کر لیا۔ اور جب میڈیا قبضے میں آ گیا تو ظاہر سی بات ہے بولنے والے ان کے، میڈیا ان کا، پیسہ ان کا، اینکر ان کے، ناظم ان کے، اشعار ان کے، فیشن ان کے، لباس ان کا، یونیورسٹی ان کی، کالجز ان کے، کتابیں ان کی، تو آپ کے پاس کیا؟ توجہ چاہوں گا، تو آپ کے پاس کیا؟ آپ، بہت توجہ چاہوں گا، آپ بی بی زینب کو، امام حسین کو، کربلا والوں کو، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے دست ادب جوڑ کے کھڑے ہوئیے، اور ایک جگہ ٹکیے نہیں، ایک جگہ رکیے نہیں، آگے بڑھیے۔ موجودہ زمانے کے اعتبار سے آپ چلیے، انہوں نے 1400 سال پہلے آپ کو منبر دیا تھا تاکہ دنیا کے میڈیا والے جب چھا جائیں تو آپ اپنی بات دنیا کو پہنچا سکیں۔ مگر فرق بنیادی یہ ہوگا کہ ان کے بارے میں تمام
تمام شور شرابے کے باوجود یہ فکر بن جائیں گی کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، یہ زبردستی کرتے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں، یہ ستم کرتے ہیں، مگر آپ کی میڈیا کا یہ انداز ہوگا یہ دیانتدار ہیں، یہ ایماندار ہیں، یہ سچے ہیں، تو جہاں سچائی ہوگی وہیں ایمان ہوگا۔ اور کربلا والوں نے اس دنیا کے سامنے کچھ اور پیش نہیں کیا تھا، چاہے وہ شہادت ہو، چاہے وہ مظلومیت ہو، چاہے وہ خطبہ ہو، چاہے وہ نہج البلاغہ ہو، چاہے وہ صحیفہ سجادیہ ہو، چاہے وہ جناب زینب کا دربار عبید اللہ ابن زیاد میں خطبہ ہو، یزید کے شام میں فقط ایمان پہنچانا تھا تاکہ شیطانوں کے مقابلے میں ایمان والے قیامت تک ٹکے رہیں۔ اس کو سمجھیے۔ تب علماء نے ہمارے کہا کہ فاطمیہ مناؤ۔ اب اگر کوئی ایک مجلس رکھتا ہے تو کیا فاطمیہ نہیں ہوگی؟ ہوگی، ایک مجلس سے بھی فاطمیہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ عشرہ رکھ رہے ہیں، خمسہ رکھ رہے ہیں، علماء کو بلا رہے ہیں، ذاکرین خطاب کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے علم کے پہلو نہیں، بہت سارے پہلو۔ آپ کی زندگی تمام ہو جائے مگر علمی نکات ختم ہونے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ارشاد رب العزت ہے ہر عالم سے بڑا ایک عالم ہے اور اس کے اوپر ایک عالم ہے۔ تو جب عالم سے بڑا عالم ہے دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے کہ علم کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ اسی لیے ہم بار بار فرش عزا پر آتے ہیں، نہ جانے کون سے عالم سے کون سی بات ہمیں مل جائے۔ تو یہ خیال کرنا میں نے جو کچھ کہہ دیا بس وہی ہے، اور ہم جو سوچتے ہیں بھائی اس سے بڑھ کے آپ آگے نہیں، اس کا مطلب یہ پڑھا لکھا جاہل ہے۔ ہم کیسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ مجتہدین مراجع جو قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے اوپر سوچتے ہیں، اس کے بعد ہمارے اور آپ کے لیے اللہ رسول کی بات کو بہت آسانی سے فتوے کی شکل میں لکھ کے حوالے کر دیتے ہیں، حلوہ بنا دیتے ہیں۔ فتویٰ حلوہ ہے، یہ ہماری تعبیر ہے۔ یعنی ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ دین ہمیں پتہ چلے۔ اب ظاہر بات ہے قرآن ہم پڑھ نہیں سکتے، حدیث پہ ہماری نظر نہیں ہے، اللہ رسول کہنا کیا چاہتے ہیں، بہت سارے اس میں اینگلز ہیں، پہلو ہیں، تو کس کے پاس جائیں گے؟ جو اس کا متخصص ہے، اسپیشلسٹ ہے جو اس کا، اسی کے پاس تو جائیں گے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ مطالعہ کرتے ہیں۔ کئے سال مطالعہ، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان مجتہدین کی زندگی حوضے میں شروع ہوتی ہے، کوئی 7 سال، کوئی 10 سال، کوئی 13 سال، کوئی 20 سال آتا ہے، شروع کرتا ہے جب۔ اس کے بعد یہ بزرگان کیا کہتے ہیں؟ جب 60 سال کم سے کم مطالعہ کرتے کرتے عمر بیت کے 60 سال ہو جاتی ہے، تب یہ جوان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، تب یہ جوان ہوتے ہیں، عمر کے اعتبار سے نہیں، علم کے اعتبار سے۔ اب اگر کوئی ہم میں سے اٹھے، 4 کتاب پڑھی، 2 کتاب پڑھی، ارے انہوں نے کیا کہہ دیا، ارے یہ کون ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ شیعہ تو ہے مگر اس کے پیش نظر اپنے اماموں کی وہ حدیث نہیں ہے کہ جو انہوں نے جاتے جاتے کہا تھا ہم نہیں رہیں گے مگر یہ لوگ رہیں گے، ہماری طرف سے ان کی باتیں حجت ہیں۔ یہ اعتراض کا جواب میں نے دیا آپ کو۔ آپ بیمار ہوئے، سینے میں درد ہو رہا ہے، کسی نے کہا آپ چیک اپ کرا لیجئے۔ ارے ہو سکتا ہے نزلہ زکام ہو، نہیں سینے میں درد ہو رہا ہے، نزلہ زکام نہیں ہو سکتا، ممکن ہے دل کے اوپر اثر ہو۔ ارے آپ نے کہاں سے سمجھا؟ کہنے ممکن، اچھا کس کو دکھاؤں؟ اب دل کا معاملہ آیا، کہنے اسپیشلسٹ کو دکھائیے، اور اس میں بھی کون؟ وہ جو بہت مشہور ہیں۔ وہ کیوں؟
کہا ان کی عمر بھی زیادہ ہے، تجربہ ان کا زیادہ ہوگا۔ توجہ چاہوں گا۔ تو آپ جب دل کے مریض ہوتے ہیں تو معمولی ڈاکٹروں کو نہیں دکھاتے، کہیں ایسا نہ ہو غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے۔ تو جب ہمارے پاس علم نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اور یہ مان کے چلا جا رہا ہے کہ دنیا کے بعد ایک آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، تو کون ایسا سیانہ ہوگا کہ یہ سمجھ رہا ہو کہ ان کا علم کچا ہے، ان کا علم ادھورا ہے، اور ان کے پاس بھاگا ہوا جائے ہمیں جنت دے دیجئے، ہمیں جہنم سے بچا لیجئے؟ کیونکہ وہاں تو آپ جب دل کے مریض ہوئے تو ڈاکٹر وہ بھی اسپیشلسٹ کو تلاش کیا، تو یہی عقل یہاں بھی کہتی ہے اب جنت اور جہنم کا جب معاملہ آئے تو مجتہد کے پاس جاؤ، اور اس مجتہد کے پاس کہ جس کا علم مطمئن ہو، جس کا دین مطمئن ہو، جس کا ایمان مطمئن ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک دن شہزادی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، بیوی بیٹھی ہوئی تھی، ایک عورت آئی، ممکن ہے کہ ہماری بہنیں اور مائیں بھی سن رہی ہوں۔ ایک عورت آئی، شہزادی بی بی فاطمہ گھر میں تشریف فرما ہے، ایک عورت آئی، توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ شہزادی ایک شرعی مسئلہ ہے، بتائیے۔ اس نے مسئلہ پوچھا، شہزادی نے فوراً اس کا جواب دیا۔ پھر اس کے بعد کہتی شہزادی ایک مسئلہ اور ہے۔ شہزادی نے پھر جواب دیا۔ 3-4 مسئلے اس نے پے در پے لگاتار پوچھے۔ بہت توجہ چاہوں گا میں بزرگان اور اپنے دوستوں سے۔ شہزادی سے 3-4 مسئلے اس نے پے در پے تابڑ توڑ پوچھے۔ پھر اس کو شرمندگی سی ہوئی، کہنے لگی شہزادی میں نے آپ کو تھکا دیا، معاف کیجئے گا۔ سنیں گے، سنا ہوگا یہ واقعہ لیکن دہرا رہا ہوں۔ شہزادی نے کہا سنو، یہ بتاؤ اگر کوئی ہم سے کہے کہ یہ بوجھ فلاں پہاڑی تک پہنچا دو اور اس کے بدلے میں چاندی یا سونے کا تمہیں اتنا سکہ دوں گا، تو کیا میں قبول کروں گی کہ نہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ توجہ چاہوں گا۔ اس نے کہا کیوں نہیں؟ کہا اچھا یہ بتاؤ بوجھ پہنچانے کے بعد ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ مثال دیکھیے، شہزادی ہیں۔ کہا خوشحالی کہ میں نے اپنا فریضہ انجام دے دیا۔ کہ سن لو، جب کوئی ہم سے علم حاصل کرتا ہے، شرعی مسئلہ پوچھتا ہے، تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے کسی محنت مزدوری کی قرارداد کرنے کے بعد میں نے اس محنت کو انجام دیا اور اپنے فریضے کو انجام دیا، اب جو اللہ مجھے اس پر اجر دے گا جو میں نے کہا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، تو شرمندگی کی کیا بات ہے؟ یہ فقہی مسئلہ، یہ شرعی مسئلہ جو مولوی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے کہ ہم جا کر کے پوچھیں۔ اچھا شرم ہوتی ہے، شرم آتی ہے، عموماً لوگ نہیں جاتے، خصوصاً جوان اور نوجوان۔ اچھا یہ عجیب مشکل یہ ہے کہ آج کی دنیا میں اس قدر میڈیا میں باتیں پھیلا دی گئی ہیں، کہتے ہیں اما دین تو، دین سے کیا تعلق زندگی کا؟ لیکن عجیب چیز ہے، یہ ہماری کم علمی ہے۔ دین کے دائرے میں اگر دنیا حاصل کی جائے
تو جو آپ دین سے باہر حاصل کرنا چاہتے ہیں شاید وہ بھی آپ کو دین کے دائرے میں مل جائے. آپ کو پتہ نہیں ہے، مسئلہ معلوم نہیں ہے. جو لوگ دین نہیں جانتے اور دین سے باہر دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے کو تھکاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا. اب یہاں بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اشارہ کروں گا. یہ بتائیے 41 سال پہلے مسجدوں کا کیا عالم تھا؟ 41 سال یعنی انقلاب اسلامیہ ایران سے پہلے کتنے لوگ آتے تھے؟ آپ پورے انڈیا کا جائزہ لے لیجئے. ہم لکھنؤ میں رہتے ہیں، ہمیں خود یاد ہے وہاں پڑھتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، مسجد کے اندر جب سجدہ کرتے تھے تو مٹی ناک اور چہرے پر اور ماتھے کے اوپر پوری لگ جاتی تھی. مسجد صاف کرنے کوئی جاتا نہیں تھا. اہل سنت والجماعت کتنی مسجدوں میں گئے اور انہوں نے مسجدیں آباد کر دیں اور شیعوں سے وہ مسجدیں چلی گئیں. یہ عالم تھا. کیوں؟ اس لیے کہ خیال ہمارا یہ تھا کہ دین سائڈ کی چیز ہے، ہمیں دنیا. لیکن جب انقلاب آیا تو اس نے تصویر بدل دی. توجہ چاہوں گا میں آپ کی. اس نے تصویر بدل دی. اب آپ جا کر کے دیکھ لیجیے، یہ تعریف نہیں ہے، یہ مثال ہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں. آج آپ جا کر کے دیکھ لیجئے کہ ایران میں انقلاب اسلامی ایران کے بعد سائنسی ترقی دینے والے 50 55 60 سال کے بوڑھے ہیں یا انقلاب کے دوران پیدا ہونے والے 40 41 سال کے جوان اور ادھیڑ عمر کے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا پچھلی پیڑھی دنیا سے جا چکی اور جن لوگوں نے سائنسی ترقی دی وہ اسی 41 سال کے دوران کے لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے جب تک ہماری توجہ دینی مسائل میں ذرا سا منحرف تھی، ہم سائنسی ترقی میں بھی پیچھے تھے. لیکن ایک فقیہ، ایک لیڈر، ایک عالم، ایک بوڑھا مجاہد، اس نے کھڑے ہو کر کے کہا دنیا چاہتے ہو تب بھی تمہیں حوضے میں آنا پڑے گا، دین چاہتے ہو تب بھی تمہیں مدرسے میں آنا پڑے گا. دین اور دنیا الگ الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ دونوں ایک چیز ہے. تمہیں سمجھنا چاہیے. جب قوم نے اس بات کو سمجھ لیا تو سائنسی ترقی بھی ہوئی اور مذہبی ترقی بھی ہوئی. یہ کوئی تعریف نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں حمایت کر رہا ہوں. حمایت نہیں کر رہا ہوں، حمایت کی بات نہیں ہے. جو سچائی ہے میں اسے پیش کر رہا ہوں اپنے جوانوں کے لیے. کیونکہ جب یہ اسکول میں جاتے ہیں تو ان سے کیا کہا جاتا ہے؟ فقط سائنس پڑھو بیٹا، ٹیکنالوجی کی طرف جاؤ. جائیے، قطعاً دین ہی ہم سے کہتا ہے. توجہ چاہوں گا، چھٹے امام حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کمزور مومن ہمیں پسند نہیں ہے. کیا کہا؟ کمزور کس کو کہتے ہیں؟ جو اکھاڑے میں نہ اتر سکے، جو کسی کو پٹخ نہ سکے، جس کے ہاتھ اور پیر کانپتے ہوں. جی نہیں، امام یہاں کہنا چاہتے ہیں بدن کا کمزور میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایمان کا کمزور مجھے پسند نہیں ہے. اللہ اکبر. ایمان کی کمزوری کیسے دور ہوگی؟ ایمان کی کمزوری
علم سے دور ہوگی، جب تک آپ کے اور ہمارے پاس، ہماری سوسائٹی میں، چاہے وہ جوان لڑکا ہو، چاہے وہ جوان لڑکی ہو، چاہے وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، بوڑھا ہو، چاہے نوجوان ہو، کوئی بھی ہو، جب تک دین کا علم صحیح طور پر نہیں آئے گا اس کو ہم کمزور کہیں گے، کیونکہ چھٹے امام نے یہی کہا ہے۔ آج ہم کو اندازہ ہوتا ہے جب باتیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، قرآن مجید کی آیت کی تفسیر بیان ہوتی ہے، ائمہ کے اقوال بیان ہوتے ہیں اور لوگ اعتراض کرتے ہیں، تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کمزور مومن ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسکول ہو یا مدرسہ، مذہب کو بیس بنایا جائے۔ یہ میں پیغام دے رہا ہوں آپ کو۔ جو نیر میں جہاں تک ہم نے اسٹڈی کرنے کی کوشش کی، مطالعہ کرنے کی کوشش کی، میں پوچھتا ہوں جہاں جاتا ہوں، خالی یوں ہی مجلس پڑھ کر کے اور اس کے بعد چلا جاؤں، یہ نہیں، کبھی آج تک ہو نہیں پایا، سیکھا نہیں بزرگوں سے ہم نے۔ پوچھتا ہوں، دیکھیے وقت کی ضرورت یہ ہے۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب گزر گئے دنیا سے، یہاں بھی آ چکے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور دنیا بھر میں ایسے علماء ہمارے یہاں تھے اور ہیں۔ مولانا غلام عسکری صاحب تھے جنہوں نے مکتب قائم کیا تھا۔ آج یہ نظریہ پنپ رہا ہے، اگر یہاں کے گھرانے یورپ میں ہوں گے تو ان سے پتہ لگائیے، آپ کو بتائیں گے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کریں گے۔ اگر بنیاد میں مذہب ہے تو پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر بنیاد میں مذہب نہیں ہے تو آپ کہیں بھی کچھ بھی پڑھوا لیجئے تو کبھی بھی گمراہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا اسکول اس میں ایک سبجیکٹ دینیات کا بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں 1.5 سال پہلے تنزانیہ میں تھا، ایسٹ افریقہ۔ وہاں ایک بہت بڑا ایجوکیشنل سینٹر ہے، ولی العصر ایجوکیشنل سینٹر، تقریباً 200 کے آس پاس 200 ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے۔ کس نے قائم کیا ہے؟ اب سنیے اسے، میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہوں، ایک کوئی یہ ارادہ کر لے کہ میں اپنے سماج یعنی جنیر کے لیے مجھے یہ کام کرنا، یقین کرے اگر کسی نے نیک ارادہ کر لیا تو بعض حدیثوں میں ہے کہ اگر اللہ نے چاہا اور وہ کر سکتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے وہ پورا کر کے دکھائے گا۔ یہ پروردگار کا وعدہ ہے۔ تو جب اللہ نے کنجوسی نہیں کی تو ہم اپنے ارادے میں کنجوسی کیوں کریں؟ 200 ایکڑ میں انڈیا سے گئے تھے، اس وقت کم سے کم 70-72 سال کے ہیں، ہم لوگ حاجی صاحب کہتے تھے۔ آپ تعجب کریں گے، 72 سال کے بوڑھے آدمی گاڑی 4 ویلر ہونے کے باوجود 1-1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2-2 گھنٹہ وہ کھڑے رہتے تھے ایسے ہی مجمع میں۔ کیا ہے وہاں؟ افریقہ میں کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں افریقی لوگ بیچارے ویسے بھی ستائے ہوئے ہیں تاریخی اعتبار سے، اس کی ہسٹری ہمیں بیان نہیں کرنا ہے۔ وہ فاطمہ زہرا تھی کہ فضہ کو بلا کر کے اپنی سہیلی بنا لیا انہوں نے، یہ بھی کردار ہے شہزادی کا۔ ہم رتبہ، ہم پلہ اپنے گھر کی ایک فرد بنا لیا، مگر افریقیوں کو آج تک امریکہ میں بھی آئے دن تشدد کی واردات اگر ہوتی ہے تو وہ افریقیوں پر، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اندر سفید گھسے مگر پولیس والے نے ان کا کچھ نہیں کیا، اور اگر کوئی افریقی ہوتا تو اب تک ختم ہو گیا ہوتا۔ تو وہاں افریقی ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اسکول قائم کیا، بڑھایا، اس کے بعد کالج اس کو کر دیا۔ آپ تعجب کریں گے، 5 سینٹر ہیں جس میں فقط نماز ہوتی ہے باجماعت، صبح، ظہر اور مغرب، تینوں وقت باجماعت نماز ہوتی ہے۔ وہاں جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تب مزہ آتا ہے۔ یہاں تو ہر طرف ماشاءاللہ مسلمان ہیں، چاہنے والے ہیں، سب ہیں،
ادھر مسجد ہے ادھر مسجد ہے ادھر، لیکن جب افریقہ میں وہ بھی صبح کے وقت کی اذان تو لگتا ہے کہ پیغمبر کی معنوی آواز میں کتنا دم رہا ہوگا۔ اذان سنیے تو 5 سینٹر سے، اس سے بڑے بڑے حال ہیں، ہماری مسجد سے بڑے بڑے حال ہیں، اور اوپر بھی بالکنی بنی ہوئی ہے، اس میں جہاں سیکولر اس کو کہتے ہیں، وہاں سیکولر تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم، جہاں سیکولر تعلیم کا انہوں نے بندوبست کیا ہے، جیسے یہاں اسکول اور کالجز ہیں، ویسے انہوں نے مذہبی علوم کا بندوبست کیا ہے، اور یوں ہی نہیں، ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے پورا، جس میں ہم لوگ بھی تھے، ہمارا کام ہی تھا پڑھانا۔ وہاں پر نماز نہیں پڑھاتے تھے کہ نماز فقط پڑھانا ہو، جی نہیں، وہاں ہم لوگ جا کر کے ٹیچنگ کرتے تھے۔ عربی میں ایک حوزہ الگ ہے لڑکیوں کا، اور اس کے علاوہ بچوں سے لے کر کے کالج تک لڑکیوں کا الگ ہے لڑکوں کا الگ ہے۔ جہاں وہ سیکولر تعلیمات پڑھتے ہیں وہاں کا کورس، وہیں مذہب بھی پڑھتے ہیں، اور الگ سے ان کے لیے باقاعدہ عالم رکھے گئے ہیں جو انگریزی میں اور ان کی زبان سواحلی میں اور عربی میں ان کو پڑھاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ترقی، اس کو کہتے ہیں ترقی۔ اب میں یہیں ایک سوال کر لوں، دیکھیں اتنی مجلسیں ہوتی ہیں، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، اپنے سے پوچھ سکتا ہوں، یہ بار بار ایام فاطمیہ آتے ہیں اور ہم لوگ روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، یہ بتائیے مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ بھائی یہی کہ رو لیں، تب اس کا مطلب ہم سمجھے نہیں شہزادی کیوں مظلومہ دنیا سے گئیں۔ بہت توجہ چاہوں گا، تب ہم سمجھے نہیں۔ دیکھیے اگر ہم آپ کے نیک اور پاک جذبات سے استفادہ کرتے ہوئے فقط آپ کو رلا کر چلا جاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے نہ میں نے شہزادی کی سیرت سے کچھ سیکھا، نہ میں نے آپ کو سکھانے کی کوشش کی۔ جہاں آپ تھے وہیں میں نے بھی چاہا آپ رکے رہیں۔ شیعت اس کا نام نہیں ہے، شیعت بہتے ہوئے ایک دریا کا نام ہے جو موج در موج آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، خس و خاشاک کو دور کر دیتی ہے اور صاف ستھرے کو آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ اب میں آ رہا ہوں، شہزادی نے کیا کہا؟ اعلم انی فاطمہ، اے مسجد میں بیٹھنے والو، اے دربار خلافت میں بیٹھنے والو، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ یہ خطبہ فدق کا ایک فقرہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ سخن بنایا ہے۔ اے مجمع والو، اے مدینے والو، یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ کیا مطلب؟ یہی مجلس جب مجھے تو میں سوچنے لگا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا، کیا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیے آپ اس قریے میں بچپن سے 40 سال کے ہو جائیں اور روز آنا جانا ہو، اس کے بعد آ کے مسجد میں کھڑے ہو کے کہیں کہ میں مثال کے طور پر تقی ہوں، تو کیا کہیں گے آپ کے ساتھی براتی سب لوگ؟ آپ کے قریے والے کیا کہیں گے؟ کہیں گے کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ تو شہزادی یہ نہیں کہنا چاہتی کہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، تو سب پہچانتے ہیں۔ ایک پہلو اس میں یہ ہے کہ شہزادی بتانا چاہتی ہیں کہ دیکھو آج کس دور میں تم جی رہے ہو، میرے بابا کے دین و آئین سے تم کافر تھے، مسلمان ہوئے، تم بے عزت تھے، عزت دار ہوئے، تم بے ایمان تھے، ایماندار ہوئے، تم مشرک تھے، تم مسلمان ہوئے۔ آج یہ زمانہ آ گیا کہ مجھے پہچنوانا پڑ رہا ہے کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ ایک اور دوسری بات جسے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آج کے دور میں شہزادی اس زمانے میں
ان حضرات کے سامنے جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، ابھی ضمیر اتنے مردہ نہیں ہوئے تھے، اس وقت یہ پیغام دے کر کے کہ اعلموا انی فاطمہ، اے مجمع والو، اے صحابہ، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، سمجھ لو کہ میں فاطمہ ہوں، اس وقت یہ آج کے زمانے کے اپنے دوستوں کو، شیعوں کو، ماننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتی تھیں کہ یاد رکھو میں فاطمہ، میرے گھر میں اور مسجد میں کوئی فاصلہ نہیں تھا، مگر تاریخ میں نہیں ملتا کہ کبھی میں مسجد میں گئی ہوں، آج مسجد میں آئی ہوں، یہ بتانا چاہتی ہوں تاکہ آئندہ عورتیں اس بات کو سمجھ لیں کہ ان کا گھر مسجد ہے، ان کا میدان جہاد گھر ہے، اور اس کے علاوہ انہیں کہیں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اگر معاملہ حق کا آ جائے، اگر کہیں معاملہ میراث کا آ جائے، اگر کہیں معاملہ ایمان اور اسلام کا آ جائے، تو اب وہی پردے دار خاتون گھر چھوڑ کر کے، اوڑھنی اوڑھ کر کے، نقاب ڈال کر کے جائے اور بتائے کہ یہ میرا حق ہے، تاکہ زمانے والوں کو پتا چلے کہ اسلام میں عورتوں کا رتبہ وہی رتبہ ہے جو مومنین اور مسلمین کا اور مردوں کا رتبہ ہے۔ یہ معمولی چیز تھوڑی تھی۔ میں نے ایک پہلو، سماجی پہلو پیش کیا ہے فدق کا پہلو شہید صدر نے لکھا ہے، باقر الصدر نے، کہ فدق کیا چیز ہے۔ ایک عورت، ایسے سنیے، ایک عورت مدینے میں چھوٹے سے گھر میں رہنے والی، کوئی بڑا گھر نہیں شہزادی کا تھا، چھوٹا سا گھر تھا، لیکن جب وقت آیا ہے تو ایک عورت نے ایک مرد کا دفاع کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، اور اسی بات کو میں آج پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک عورت نے وہ مرکزی کردار تاریخ میں ادا کیا کہ اگر شہزادی کے علاوہ کوئی اور آ گیا ہوتا تو دشمنوں کا مقصد پورا ہوتا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں شہزادی پس در کیوں آئی تھی، تاکہ علی ابن ابی طالب کو، جو اس وقت کے امام تھے، جو اس وقت کے ولی تھے، جو اس وقت کے سرپرست تھے، جن کے ہاتھوں سے امامت کا سلسلہ آگے بڑھنے والا تھا، گویا پیغمبر نے اپنی نصیحت میں، اپنی وصیت میں اپنی بیٹی کو وہی کردار دیا تھا جو مولا کائنات کا رسول خدا کے بعد تھا۔ مرد اگر ہوتی تو امام خمینی نے کہا اگر فاطمہ مرد ہوتی تو نبی ہوتی۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ فاطمہ کا کردار کیا تھا، علی کی ولایت سے ڈیفنس کرنے والی ایک عورت تھی۔ اگر یہ عورت تاریخ میں نہ ہوتی تو علی مارے جاتے، اگر علی مارے جاتے تو چراغ نبوت اور امامت دونوں گل ہو جاتا۔ آپ نے غور کیا؟ سمجھ میں آیا شہزادی کا کردار کیا ہے؟ مسئلہ دشمنوں کا مسئلہ نہیں تھا۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں شہزادی کے اوپر بہت ظلم ہوا، یقیناً ظلم ہوا، اور آخر تک ہم پڑھ پڑھ کے روئیں گے، گریا کریں گے، مگر اس کے اندر جو بات ہے وہ یہ ہے، شہزادی سمجھتی تھی میرے علاوہ کوئی میرے شوہر کا دفاع نہیں کر سکتا۔ ہمیں سوچنے کی بات ہے، اتنی بڑی شخصیت پیغمبر کی، ابھی کتنے دن ہوئے کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے، دنیا اس طرح آنکھوں میں چھا گئی کہ اہل بیت کا رتبہ تک بھول گئے، اور دروازے پہ شہزادی کیا کہتی ہیں؟ تم کیا چاہتے ہو؟ یہی کہا نا، علی شہزادی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، اصل میں وصی پیغمبر ٹارگٹ تھے، مولا کائنات۔ اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ
حق چھین لیا گیا، خلافت چھین لی گئی، یہ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا۔ اچھا، ہم لوگ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں اور عموماً اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ظاہری خلافت ہے جس میں مثلاً ایک بادشاہ، ایک رولر بیٹھ کر کے حکومت کرتا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حقیقی معنوں میں دینی دنیا میں ظاہری خلافت کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ حقیقی معنوں میں خلافت، جو خلافت کہی جاتی ہے، وہ ہے روحانی خلافت، وہ ہے معنوی خلافت۔ اگر ظاہری خلافت آ گئی تو اور آسانی سے اپنی بات کو پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ جس کے پاس حکومت ہوتی ہے، ڈنڈا ہوتا ہے، عموماً شریر لوگ بھی، لیکن اگر مولا کائنات کی خلافت معنوی اعتبار سے کبھی چھینی نہ جا سکی، وہ خلافت ہمیشہ رہی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ میں بارہا آپ کو ملتا ہے، کیونکہ عموماً جوان ہم سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا بات ہے مولا کائنات چلے جاتے ہیں دربار میں، اس کے بعد جب بھی بلایا جاتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہیں سے تو پتہ چلتا ہے حقیقی خلیفہ کون ہے۔ یہ دنیا دار ہوتے تو نہ جاتے، ناراض ہو کر کے گھر بیٹھ جاتے، لیکن یہ پیغمبر کے حقیقی جانشین تھے، لہذا گھر نہیں بیٹھے، جب بھی بلایا گیا، جب بھی، آپ تاریخ پڑھ لیجئے، سارے مسلمانوں نے لکھا ہے۔ عجیب و غریب ہے، اگر تیسرے خلیفہ کی زندگی آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تیسرے خلیفہ نے اس قدر امام کو دربار میں بلایا اور اس کے بعد پھر کہا، آپ مدینے سے باہر ایک جگہ تھی جہاں امام کھیتی کرتے تھے، یمبو اس کا نام تھا، وہاں چلے جائیے، اس قدر بلایا اور اس کے بعد پھر کہا چلے جائیے کہ ایک دن خود مولا کائنات نے ابن عباس سے کہا، ابن عباس، عثمان نے اس قدر مجھے بلایا اور اس کے بعد میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں مدینے سے باہر بھگایا کہ اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں پروردگار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ تاریخ میں جملہ موجود ہے۔ عثمان کی مدد کر رہے تھے، یا دین کی مدد ہو رہی تھی، یا اسلام کی مدد ہو رہی تھی، یا مسلمانوں کی مدد ہو رہی تھی؟ توجہ چاہوں گا، ایک ہمدرد، ایک دلسوز کہ جس کے سینے میں واقعاً انسانیت کا درد ہے، وہ کبھی یہ نہیں سوچتا اس سے میری لڑائی ہے۔ اس وقت جب میں نے اسے بلایا تھا تو اس نے مدد نہیں کی تھی، اگر مدد کا موقع آ جائے تو اس موقع کو وہ غنیمت سمجھ کر کے، قیمتی سمجھ کر کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور جا کے مدد کرتا ہے، چاہے وہ خلیفہ اول ہوں، چاہے وہ خلیفہ ثانی ہوں، چاہے وہ خلیفہ ثالث ہوں، کوئی بھی ہو، جب جس نے مولا سے مدد مانگی آپ نے اس کی مدد کی اور مدد کر کے بتایا خلافت ظاہری چھین سکتے ہو مگر خلافت روحانی کبھی نہیں چھین سکتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آج اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ شہزادی کے حوالے سے انسان جب بھی فاطمیہ میں آتا ہے، شہادت کے موقع پہ جمع ہوتا ہے، تو اس کی نظر مردوں سے زیادہ اپنے سماج کی عورتوں کی طرف جاتی کہ ہماری عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بہو بیٹیاں کس عالم میں زندگی بسر کر رہی ہیں، کس حیثیت کی ہیں اس وقت۔ اب یہ موقع نہیں ہے کہ اس کو میں کھول سکوں، لیکن بھائی ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے، پھر مجھے یاد آ گیا
کہ امام خمینی کا یہ جملہ بہت مشہور ہے اس فقیہ کا کہ جتنی فضیلت، جتنے کمالات ایک خاتون کے لیے تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب شہزادی میں موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس جملے کو سامنے رکھ کر کے ہم سوچیں تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ ہماری سماج کی بہو بیٹیوں اور ماؤں کو کہاں تک جانا چاہیے۔ اب آج کل بہت رول ماڈل کی پبلسٹی ہے، فلاں ہے، اور آپ جو ٹی وی دیکھتے ہیں جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے وہ سمجھ رہے ہیں نمونہ پہلے دیا جا چکا ہے۔ کیا چاہتی ہیں ہماری لڑکیاں، کیا چاہتی ہیں ہماری خواتین؟ شہزادی کو دیکھتی جائیں اور اپنی زندگی کو ان سے ملاتی جائیں۔ علم، ہنر، محبت، لیاقت، تدبیر، سیاست، گھرداری، شوہرداری، بچوں کی تربیت، سماج کا لحاظ، پڑوسیوں کا لحاظ، علم، تقوی، طہارت، باپ کی خدمت، شوہر کی خدمت، اصحاب کی خدمت، فقہ کی خدمت، قرآن مجید کی خدمت، کیا چیز چاہیے آپ کو؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو شہزادی کی زندگی میں نہیں ہے؟ اگر وہ تمام چیزیں کہ جو عورتوں کے لیے ضروری ہے شہزادی کی ہاں پائی جاتی ہے تو ہمیں یورپ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فلموں میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بزرگوں کو بیٹی کی تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ بزرگوں کا جملہ ہے ہمارے اساتذہ کا کہ ہمارے گھرانے میں اگر بیٹی پروان چڑھے تو پھر فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے زمانے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم باپ ہو کر کے، ماں ہو کر کے بیٹی کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں، بیٹی نہیں بنا پا رہے ہیں، سب بنا دے رہے ہیں لیکن بیٹی نہیں ہم بنا پا رہے ہیں۔ اگر ہم نے بیٹی کی تربیت کی تو یہی بیٹی کل بہترین بہو بنے گی، یہی بیٹی کل بہترین ماں بنے گی، یہی بیٹی بہن بنے گی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے سماج میں جو جھگڑے ہوتے ہیں خواتین کے وہ جھگڑے ہوں گے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت کر چکے ہیں۔ اب آپ مطمئن ہیں جو بھی آپ کے گھر آئے گا آپ اس سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں میں نے بیٹی کی پرورش کی ہے۔ یہ بہت بڑا تمغہ ہے، یہ بہت بڑا اسٹار ہے۔ اگر ہم دقت کریں، اور یہی درس ہے ایام فاطمیہ میں ہمارے لیے، بڑی آسانی سے کہہ دیا ارے شہزادی معصومہ تھی، ہم لوگ ان کی کہاں پیروی کر سکتے، بہت آسانی سے۔ تو میں بھی بہت آسانی سے کہنا چاہوں گا تو اللہ میاں نے ان کو بھیجا کیوں تھا یہاں؟ فرشتوں میں رکھتا پروردگار، مدینے میں نہ پیدا کرتا جنت میں ہوتی۔ ان کو کیوں کہا کہ عورتوں کی سردار بنایا؟ اے بھائی عورتیں جنت میں ہیں یا دنیا میں؟ توجہ چاہوں گا۔ سردار اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے پیچھے خادم، غلام، چھوٹے لوگ چلیں۔ چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے سردار جو آرڈر کرے، جو کہے اس کو یہ فالو کرے، اس کے اوپر عمل کرے۔ تو اگر سردار اس کے لائق نہیں تھا تو اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بڑی آسانی سے ارے وہ معصوم، اچھا ٹھیک ہے ہم نے بھی مان لیا شہزادی معصومہ۔ جناب زینب کے بارے میں کیا ہے؟ کوئی 15واں معصوم بھی آپ کے یہاں ہے کیا؟ شہزادی زینب معصومہ ہیں؟ پڑھایا گیا تنظیم کی کتاب میں معصوم کتنے ہیں؟ 14 ہی نا، 15 تو نہیں ہے نا؟
تو جناب زینب معصومہ نہیں ہے بات کی نہیں؟ اچھا جناب زینب آپ کہتے وہ بڑی شخصیت ہے، اچھا ٹھیک ہے، جناب ام کلثوم کے بارے میں کیا ہے؟ معصومہ ہے؟ نہیں۔ اچھا جناب ام کلثوم آپ کے شہزادی کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے تربیت کی، یہ سب کہا جاتا ہے، لہٰذا میں دہرا رہا ہوں۔ یہ بتاؤ سکینہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ 4 سال کی بچی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کی تو تربیت شہزادی نے نہیں کی تھی نا، اس کی تربیت میں کچھ تو ماں رباب کا اثر رہا ہوگا۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ تو دیکھیے یہ سب باتیں اس لیے کہی جاتی ہیں تاکہ غلط ایڈریس دیا جائے، تاکہ لوگ صحیح منزل تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں وہ شیعہ ہی کیا، جو دوسروں سے ایڈریس پوچھ کر کے اپنے منزل کا نشان معلوم کرے۔ شیعہ تو وہی شیعہ ہے جو اپنے امام کو پہچانے، اور اب امام کو پہچان لے اور امام سامنے نہ ہو تو اپنے مرجع وقت کو پہچانے، اور جب مرجع وقت کوئی بات کہے تو اس کو اوپر چلے۔ بس میں نے بات تمام کر دی، اس سے زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا ہوں۔ شہزادی کی پوری زندگی ہم سب کے لیے بلا استثناء، چاہے مرد ہوں چاہے عورت، سب کے لیے آئیڈیل ہے، سب کے لیے نمونہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کبھی کبھی سجدہ شکر اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ اس مکتب میں ہم پروان چڑھے ہیں۔ کبھی کبھی سجدے میں سر رکھ کر کے گریہ کرنا چاہیے، رونا چاہیے کہ اہل بیت کی محبت ہماری ماؤں کے شیر سے اور ان کی لوریوں سے ہم تک پہنچی۔ آپ یقین کریں اس وقت دنیا سب کچھ حاصل کرنے کے بعد غیر مطمئن ہے، لیکن ہمارے پاس ممکن ہے کہ دولت نہ ہو، مگر دولت ایمان اور محبت اہل بیت نے ہمیں مطمئن کر رکھا ہے۔ ہمیں اطمینان ہے کہ ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، ہم مطمئن ہیں کہ ہماری منزل صحیح ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگر مریں گے تو صحیح جگہ کے اوپر مریں گے، غلط نہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے انہی مجلسوں سے، لہذا میں آپ کے سامنے کھل کے کہتا ہوں کہ یہ ہمارے بزرگوں کا شیوا رہا ہے، اکیلے مجلس میں نہیں آتے، بچوں کو لے کر کے آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی فرش عزا پر ہمارے ذہنوں کی تربیت ہوتی ہے۔ یہ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم اسکول نہیں گئے، مکتب میں نہیں پڑھے، کالج میں نہیں گئے، یونیورسٹی میں نہیں پڑھے۔ اس سے بڑی یونیورسٹی دنیا میں کہیں نہیں ہے، آپ یقین کریں۔ ایسی یونیورسٹی کہ اپنے نصاب کے اعتبار سے، اپنے ایڈمیشن کے اعتبار سے، اپنی ایڈمیشن فیس کے اعتبار سے لاجواب ہے، نرالی ہے۔ کوئی دنیا میں یونیورسٹی اور کوئی انسانیت کا درد رکھنے والا ابھی پیدا نہیں ہوا کہ تعلیم فری کر دے۔ ابھی لوگ خواب و خیال میں خالی سوچ رہے ہیں یہ امام حسین کی شہادت کا اثر تھا، زینب کی مجلس تھی، ان کا تفسیر قرآن تھا کہ انہوں نے ہم سب کو ایک ساتھ منبر کے نیچے فرش عزا پہ بلا لیا، اور یہ فیض جاری ہے اور ہمیں مل رہا ہے، اور اس طرح سے کہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور ہم سمجھ کر کے آتے ہیں۔ اور اس فرش عزا پہ 2 بوند آنسو بھی جب آنکھوں سے گرتے ہیں تو ہمارا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ یہ آنسو بہت قیمتی ہیں۔ بس میں نے زحمت تمام کر دی۔ پیغمبر بہت چاہتے تھے شہزادی کو، اور ہر باپ اپنی بیٹی کو چاہتا ہے۔ یہ تاریخ انسانیت کی حقیقت ہے، ہر باپ تقریباً بیٹیوں کو، اور بیٹیاں عموماً اپنے باپ کو
چاہتی، لیکن پیغمبر جزو پیغمبر ہیں فاطمہ. آپ نے بارہا سنا ہے اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ شہزادی ہو بہو اپنے والد ماجد کی شبیہ تھیں. اللہ اکبر. ظاہر سی بات ہے باپ کے سامنے اس کی شبیہ اگر آ جائے. پیغمبر فاطمہ کو دیکھتے تھے خوش ہوتے تھے، شہزادی کو دیکھتے تھے خوش ہوتے تھے، اور کبھی کبھی اپنی بیٹی کو جب دیکھتے تھے تو شہزادی کی ماں خدیجہ کو یاد کرتے تھے اور آنسو بہاتے تھے، گریا کرتے تھے. ان کی نیکیوں کو، ان کے احسانات کو، ان کی خدمتوں کو. اس طرح سے پیغمبر نے خراج پیش کیا ہے خدیجۃ الکبریٰ کو. انداز زندگی یہ ہے کہ پیغمبر جب کبھی غزوے پہ جاتے ہیں، جنگ پر جاتے ہیں، تو جانے سے پہلے اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کی زیارت کرتے ہیں، اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے ہیں. ارباب اعزار، ایسی شہزادی، ایسی بیٹی، ایسی چہیتی کہ جس کو پیغمبر ٹوٹ کر کے چاہیں، اور پیغمبر کی وفات کے بعد نگاہیں بدل گئیں. پس پردہ فاطمہ مجبور ہیں کہ آنے والے سے کہیں کہ تمہیں پتہ نہیں یہ کس کا گھر ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے رسول کے نواسے رہتے ہیں؟ اور آنے والا جسارت سے کہے وَإِن ہونے دو. اللہ اکبر. یہ بہت دردناک جملہ ہے، بہت دردناک جملہ ہے. شہزادی نے سنا، سمجھ گئیں کہ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، پشت در آ گئیں. بس چند جملے مصائب پشت در آ گئیں، اور آنے کے بعد کچھ دیر تک گفتگو ہوتی رہی، مگر آنے والوں کا اصرار ہے کہ علی کو باہر نکالو، اور فاطمہ کو اصرار ہے کہ علی کو باہر نکالوں گی نہیں. کسی کی آواز بلند ہوئی، قنفس کہاں ہو؟ اللہ اکبر. تلوار کا جو پیچھے کا ہتھا ہوتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے اس سے دروازے کے اوپر دھکا دیا گیا اور پھر پیر سے دھکا دیا گیا. شہزادی دروازے کے پیچھے تھی. ایک مرتبہ چیخ بلند ہوئی، یا فضۃ خذینی، اے فضہ مجھے سنبھالو، فضہ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا. فضہ دوڑی ہوئی آئیں، فاطمہ کو اٹھانا چاہتی ہیں، مگر لگتا ہے کہ فاطمہ بے ہوش ہو گئی. درد ہے، مگر جیسے ہی ہوش آیا اپنے درد کے بارے میں کچھ نہیں کہا. ایک مرتبہ فضہ سے کہا، فضہ ابو الحسن کہاں گئے؟ اللہ اکبر. ابو الحسن کہاں گئے؟ فضہ نے کہا، شہزادی آقا کے گلے میں رسی باندھی گئی، گھر سے مسجد کی طرف لے کے گئے. بس جیسے ہی شہزادی نے یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ چلا کر کے کہا، ارے ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھیر دوں گی. سلمان کا بیان ہے، شہزادی نے جیسے ہی یہ کہا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئی. ارے شہزادی نے ابھی بال بکھیرے نہیں تھے، میں کہوں گا شہزادی
آپ نے برداشت نہ کیا۔ ارے ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، زینب ام کلثوم ہے، سر سے چادریں چھن چکی ہے، منادی ندا دے رہا ہے، اے تماشائیو آؤ، تماشا دیکھو، نبی کی نواسیاں بلوے عام میں دیار بدیار۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا